العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الكريم وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على اما بعد فقد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم المم بہ شعثنا واشعب بہ صدعنا وارتق بہ فتقنا وکثر بہ قلتنا وعازز بہ ذلتنا واغن بہ عائلنا واغض بہ ام مغرمنا واجبر بہ فقرنا وسد بہ خلتنا ویسر بہ عسرنا وبیض بہ وجوہنا وفکنا بہ اسرنا وانجح بہ طلبتنا وانجز بہ مواعیدنا واستجب بہ دعوتنا وآتنا بہ سؤولنا وبلغنا بہ من الدنیا والآخرة اعمالنا وآتنا بہ فوق رغبتنا یا خیر المسئولین واوسع المعطین۔ دعائے افتتاح جس کی بڑی فضیلت ہے اور ہر شب میں ماہ مبارک رمضان کے پڑھی جاتی ہے اور اس کے ذریعے سے خداوند عالم سے اپنی حاجتوں کا تقاضا کیا جاتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر مانگنے والا مانگ رہا ہو لیکن یہ نہ معلوم ہو کہ ہم اپنی زبان سے کیا کہہ رہے ہیں، کیا ادا کر رہے ہیں، تو زبان سے جملے ادا تو ہو سکتے ہیں لیکن وہ جملے بے روح ہوں گے، بغیر حیات کے ہوں گے اور اس میں زندگی نہ پائی جائے گی۔ چنانچہ اسی نقص کو دور کرنے کے لیے، اسی کمزوری کو ختم کرنے کے لیے دعا کا ترجمہ اور اس کے تعلق سے گفتگو، تاکہ لوگوں کو اسلام کا نظریہ اور ہمارے عقائد معلوم ہو جائیں کہ ہم دعا میں خدا سے کس بات کا تقاضا کرتے ہیں اور ہمارا پروردگار ہماری دعاؤں کو کس طریقے سے قبول کرتا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں کو یہ بھی معلوم ہو جائے کہ دعا کیسے مانگی جاتی ہے، کون کون سی چیز خدا سے مانگنی چاہیے۔ کچھ وہ چیزیں ہیں جن کو خدا بغیر مانگے دیتا ہے، کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو ہماری زندگی میں اہمیت کی حامل ہیں اور خدا سے اسے مانگنا چاہیے۔ جیسا کہ ماہ مبارک کی تمام دعاؤں میں، چاہے وہ جوشن کبیر ہو، چاہے وہ ہر فریضے کے بعد پڑھی جانے والی دعا یا علی یا عظیم ہو، اس میں صرف ایک ہی بات کا تقاضا ملتا ہے۔ جوشن کبیر جس کے بارے میں ہمیں روایتوں میں ملتا ہے کہ سرکار ختمی مرتبت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جنگ کے لیے آمادہ تھے اور آپ اپنے جسم کے اوپر جنگی لباس پہنے ہوئے تھے۔
تلوار، نیزے اور تیر سے بچنے کے لیے پہلے زمانے میں لوہے کے لباس کو استعمال کیا جاتا تھا۔ زرہ، بختر، خوت، بازو بند، زانو بند، یہ سارے بند جو تھے وہ اس لیے پہنے جاتے تھے کہ تلوار اگر لگے تو انسان کا بدن زخمی نہ ہو۔ تو جہاں ان لباسوں کے پہننے سے فائدہ یہ تھا کہ زخم نہ لگے، وہی نقصان یہ تھا کہ بدن کے اوپر بھاری لوہا یہ ایک بوجھ بنا ہوا تھا، اور اگر اس کے اوپر دھوپ پڑتی تھی تو لوہا گرم ہو جاتا تھا اور انسان کو اذیت پہنچاتا تھا۔ چنانچہ پیغمبر اسلام جنگی لباس پہنے ہوئے تھے اور انہیں یہ جنگی لباس پریشان کر رہا تھا۔ جبرائیل نازل ہوئے ایک دعا کو لے کر کہ حضور یہ لباس اتار کے پھینک دیجئے اور یہ دعا پڑھ لیجئے، یعنی جس طریقے سے ایک مجاہد اور ایک سپاہی کے لیے جنگی لباس اس کے بدن کی حفاظت کرتا ہے، اسی طریقے سے یہ دعا اگر خلوص دل سے شرائط کے ساتھ پڑھ لی جائے تو انسان کو اسی طرح بچاتی ہے جس طریقے سے زرہ اور خود وغیرہ زخمی ہونے سے بچاتے ہیں۔ دعا لے کے آئے تھے جناب جبرائیل امین خدا کی بارگاہ سے۔ اس دعا کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں گن کے 100 فصلیں ہیں، یعنی 100 ٹکڑے ہیں دعاؤں کے، اور ہر فصل میں خداوند عالم کے 10 نام یا 10 صفتیں بیان ہوئی ہیں، یعنی مجموعی طور پر اگر دیکھا جائے تو ہم اگر جوشن کبیر جیسی محترم اور معزز دعا کو تلاوت کر کے اگر خدا کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں تو کسی ایک دعا کو کرنے کے لیے ہم نے گویا 1000 نام خدا کے اپنی زبان کے اوپر جاری کیے ہیں، یعنی خدا کے 1000 نام اور خدا کی 1000 صفتوں کو ذریعہ بنایا ہے اپنی بات کو اس کی بارگاہ میں پیش کرنے کا۔ یعنی پوری دعا میں خدا کے 1000 نام ہیں یا 1000 صفتیں ہیں، اور دعا صرف ایک ہے، یعنی وہ دعا جس کو آپ گھنٹہ بھر پڑھتے ہیں اور 1 گھنٹہ پڑھنے کے بعد وہ دعا ختم ہوتی ہے، اس میں صرف ایک دعا ہے، اور وہ دعا کیا ہے؟ خلصنا من النار یا رب، پروردگار ہمیں نار جہنم سے خلاصی دے دے، جہنم کی آگ سے ہمیں نجات دے دے، جہنم کی آگ سے ہمیں محفوظ رکھ۔ 1 گھنٹے کی دعا میں صرف ایک دعا، جوشن کبیر میں صرف ایک دعا کہ ہمیں جہنم کی آگ سے محفوظ رکھ۔ اور ہر فریضے کے بعد جو ہم دعا پڑھتے ہیں اس دعا کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ پروردگار من علیہ بفکاک رقبتی من النار، ہمیں ہمارے اوپر اتنا احسان فرما کہ ہمیں آتش جہنم سے نجات دے دے، دوزخ سے ہمیں رہائی دے دے، یہ ہماری دعا ہوتی ہے۔ یہ تمام دعائیں جو خدا کی بارگاہ میں ہوتی ہیں ان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم خدا کی بارگاہ میں عرض کریں اور خدا ہم سے قبول کرے۔ ماہ مبارک جہاں ان تمام دعاؤں کے پڑھنے کا موسم ہے، وہیں دعائے افتتاح کا بھی ایک عظیم موسم ہے۔ اس دعائے افتتاح میں ہم کیا کہتے ہیں؟ خدا سے کہتے ہیں پروردگارا ہماری پراگندگی کو دور فرما، ہمارے انتشار کو اجتماع میں تبدیل کر دے،
باہمی شگاف کو زائل فرما، ہماری قلت کو کثرت میں تبدیل فرما، اور امام زمانہ کے ذریعے سے ہمیں عزت دار بنا دے اور غربت والوں کو غنی بنا دے، ہمارے قرضوں کو ادا فرما دے، ہمارے فقر و فاقے کا علاج کر دے، وَسُدَّ بِهِ خَلَّتَنَا، ہماری حاجتوں کو پورا فرما دے، وَيَسِّرْ بِهِ عُسْرَنَا، ہماری مشکلات کو آسان بنا دے، وَبَيِّضْ بِهِ وُجُوهَنَا، ہمارے چہروں کو روشن اور سفید بنا دے، وَفُكَّ بِهِ أَسْرَنَا، ہماری گرفتاریوں کو دور فرما دے، وَانجِحْ بِهِ طَلِبَتَنَا، اور ہمارے تقاضوں کو مکمل فرما دے۔ اس کے بعد وَانجِزْ بِهِ مَوَاعِیدَنَا، پروردگارہ جو تو نے وعدے فرمائے ہیں ان وعدوں کو وفا فرما، وَاسْتَجِبْ بِهِ دعوتنا، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، وَآتِنَا بِهِ سُؤُولَنَا، ہمارے سوالوں کا جواب دے اور جو کچھ ہم مانگ رہے ہیں اسے عطا فرما، وَبَلِّغْنَا بِهِ مِنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ آمَالَنَا، پروردگارہ دنیا و آخرت کے سلسلے میں ہماری امیدوں کو پوری فرما، وَآتِنَا بِهِ فَوْقَ رَغْبَتِنَا، اور ہمیں ہماری ضرورت سے کہیں زیادہ عنایت فرما، فوق رغبتنا یا خیر المسئولین واوسع المعطین، اے بہترین وہ ذات کہ جس سے سوال کیا جاتا ہے اور بہترین اور وسیع ترین عطا کرنے والے پروردگار۔ دعاؤں کے ان فقرات میں جو خصوصیت پائی جاتی ہے وہ یہ کہ ہم ہر چیز خدا سے مانگ رہے ہیں، قرض لیا ہے ہم نے، ادائیگی کا تقاضا کر رہے ہیں اس سے، گھر بسایا ہے ہم نے، رزق کا تقاضا خدا سے کر رہے ہیں، یا اسی طریقے سے ہماری نہ جانے کتنی ضرورتیں ہیں کہ جن کا ہم خدا کی بارگاہ میں ذکر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ پورا کر دے، اس کو یاد بھی دلاتے ہیں، ان نعمتوں کا حوالہ بھی دیتے ہیں کہ جو نعمتیں اس نے ہم پر پہلے نازل کی ہیں، جس سے نعمت دینے والے کے دل میں ہمدردی پیدا ہوتی ہے، آپ ہی مدد کرنے والے ہیں، آپ کے علاوہ کون ہے، آپ اگر مدد نہ کریں گے تو ہماری دستگیری کون کرے گا۔ یہ جملے وہ ہوتے ہیں کہ جو جس سے سوال کیا جاتا ہے اس کے دل کو پگھلا دیتے ہیں، اگر وہ مصمم ارادہ بھی کر لے کہ کچھ نہیں دیں گے، لیکن پھر بھی جب اس کو اس کی تمام کار خیر یاد دلائے جائیں اور اس سے باقاعدہ توقع اور امید رکھی جائے تو پھر اس کے اندر رحم پیدا ہو جاتا ہے، اس کے ہاں ہمدردی پیدا ہو جاتی ہے۔ چہ جائے کہ وہ پروردگار کہ جس نے بغیر مانگے بہت کچھ دیا ہے، یہ دنیا، یہ رزق و روزی، یہ ترقی، یہ اولاد، یہ نہ جانے کیا کچھ، توانائی، صحت، عافیت، اطمینان، سکون، یہ ساری چیزیں بغیر مانگے دی ہیں اس نے۔ لہذا اب اگر مانگنے کا سوال پیدا ہوتا ہے تو وہ چیز نہ مانگو جو وہ دیا کرتا ہے، وہ چیز مانگو جو خدا کی نظر میں اہمیت رکھتی ہے، یعنی آتش دوزخ سے نجات۔ یہ ماہ مبارک کا پیغام ہے۔ ماہ مبارک میں اگر کوئی شخص اپنے گناہوں کو بخشوانے میں کامیاب ہو گیا تو اس سے بڑا کامیاب کوئی نہیں، اور اگر ساری سعادتیں حاصل کر لیں، بڑا اچھا افطار کیا، بڑی اچھی سحر کی، نماز جماعت پڑھی، قرآن کی تلاوت کی، لیکن اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں بخشوا نہ سکے تو یاد رکھے یہ ساری چیزیں رکھی رہ جائیں گی۔ لہذا ہم اپنے گناہوں کا محاسبہ کریں اور خدا سے دعا کریں، پروردگار ہمارے ان گناہوں کو بخش دے۔
ایک بڑی مجبوری یہ ہے، ایک بڑی مشکل یہ ہے کہ ہمارے پاس، ہمارے ذمے، ہمارے نام عمل میں اتنے گناہ لکھے ہوئے ہیں کہ ہمیں یاد بھی نہیں۔ یعنی اگر ہم کو اس بات کی جو اجازت دی گئی ہے کہ تم اپنے گناہوں کو معاف کرا سکتے ہو، لیکن گناہوں کو معاف کرانے کے لیے کم سے کم وہ گناہ یاد تو ہونا چاہیے کہ پروردگار یہ گناہ معاف کر دے، مالک ہماری اس تقصیر سے درگزر فرما، ہماری اس خطا کو معاف کر دے۔ ہم کو یاد بھی نہیں ہے، اتنا گناہ کیا، اتنا گناہ پر گناہ کیا کہ اب وہ گناہ بھی یاد نہیں ہے۔ اس کا مسئلہ ایسا ہی ہے کہ جیسے ہم کسی سے قرض لیں اور لے کے بھول جائیں، وہ کہہ رہا ہے کہ تم ہمارے مقروض ہو، ہم کہتے ہیں ہمیں یاد نہیں پڑتا ہے کہ ہم نے آپ سے قرض لیا ہے۔ قرض دینے والے کو غصہ آئے گا یا نہیں آئے گا کہ تم نے قرض بھی لیا ہے اور تم بھول بھی گئے ہو؟ یعنی اتنی غیر ذمہ داری والی بات۔ ہاں اگر تم نے یاد رکھا اور یہ کہہ رہے ہو کہ نہیں ہمیں یاد ہے کہ آپ کا پیسہ ہمارے ذمے ہے، لیکن کیا کریں تنگی چل رہی ہے، ہاتھ جو ہے وہ تنگ ہے، ہم اس وقت نہیں دے سکتے، بعد میں دیں گے، تو ممکن ہے سامنے والا معاف کرنے کے لیے بھی تیار ہو جائے کہ بھائی یہ کہہ تو رہا ہے دینے کے لیے، لیکن جب اس کے پاس موجود نہیں ہے تو کہاں سے دے گا۔ تو اگر زیادہ رقم لی ہے اور اعتراف کر رہا ہے کہ میں آپ کا مقروض ہوں، آپ کا پیسہ میرے ذمے ہے، تو ممکن ہے دینے والا معاف بھی کر دے، لیکن چاہے کم پیسہ کیوں نہ لیا ہو، مگر لینے کے بعد اگر ہم انکار کر دیں کہ ہم نے لیا ہی نہیں یا ہمارے ذمے آپ کا کوئی حق نہیں نکلتا، تو پھر جس نے دیا ہے اس کو غصہ آنا یقینی اور طبیعی ہے کہ تم نے لیا بھی ہے اور تمہیں یاد بھی نہیں ہے، یعنی تم نے اتنا ہلکا لیا اس معاملے کو۔ یہی وجہ ہے کہ معصوم فرماتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچو، اس لیے کہ وہ معاف ہونے والے نہیں ہیں۔ کیوں معاف ہونے والے نہیں ہیں؟ اس لیے کہ تمہیں یاد ہی نہیں ہوں گے۔ جب یاد نہیں ہوں گے تو تم خدا سے مغفرت نہ چاہو گے، اور جب مغفرت نہ چاہو گے تو وہ بخشے نہ جائیں گے، اور یہی چھوٹے چھوٹے گناہ تمہیں گھسیٹ کر کے جہنم میں لے جائیں گے۔ بڑے گناہ یاد ہیں، لہذا توبہ بھی کر لیتے ہیں، توبہ کی توفیق بھی ہو جاتی ہے، لیکن چھوٹے گناہ جن کو ہم گناہ ہی نہیں سمجھتے ہیں۔ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام گناہ کے چھوٹے اور بڑے ہونے کے تعلق سے ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ مت دیکھو کہ گناہ چھوٹا ہے، یہ مت دیکھو کہ گناہ جو ہے وہ مختصر اور چھوٹا ہے، بلکہ یہ دیکھو کہ گناہ کس کا ہے، جس کی تم نافرمانی کر رہے ہو، جس کی تم مخالفت کر رہے ہو، وہ ذات بہت بلند اور عظیم ہے، لہذا اس کی تھوڑی سی مخالفت بھی بعظمت ہے۔ یہ نہ سمجھنا کہ ہم نے تھوڑا سا گناہ کیا ہے یا چھوٹا سا گناہ کیا ہے، نہیں، یہ دیکھو کہ کس کا گناہ کیا ہے۔ ماں باپ تھوڑا سا احسان کرتے ہیں تو ہم ان کے احسان کو اپنے اوپر پوری طرح محسوس کرتے ہیں، اور وہ پروردگار کے جس نے ماں باپ سے زیادہ، کہیں زیادہ احسانات کیے ہیں اور ہمیں وجود کا لباس پہنا کر کے اس دنیا میں اپنی آخرت بنانے کا موقع فراہم کیا ہے، اس کے احسانات کو بھی بھول جاتے ہیں اور اس کی دی ہوئی توانائی کو بھی نظر انداز کرتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم خدا سے جو دعائیں مانگ رہے ہیں اس میں ہم اس کو وعدہ یاد دلاتے ہیں، وَأَنْجِزْ بِهِ مَوَاعِدَنَا، مالک تو نے وعدہ کیا ہے اور تو نے ہی حکم دیا ہے کہ وعدہ خلافی نہ کرو، لہذا تو اپنے وعدے کے اوپر عمل کر،
اور ہماری حاجتوں کو پورا فرما دے۔ خدا کہتا ہے کہ ہم نے جو وعدہ کیا ہے تو تم نے بھی وعدہ کیا ہے۔ اوفو بالعہود، جو تم نے عہد و پیمان کیے ہیں ان کو نبھاؤ، ان کو پورا کرو۔ تم اپنا عہد و پیمان پورا کرو، ہم اپنا عہد و پیمان پورا کریں گے۔ تم اپنی ذمہ داری کے اوپر عمل کرو، ہم اپنی ذمہ داریوں کے اوپر عمل کریں گے۔ یعنی کم سے کم بندہ ہونے کے ناطے اور مجھے خدا ماننے کے اعتبار سے ان ذمہ داریوں کو نبھاؤ کہ جو تم کو بندے ہونے کے اعتبار سے سونپی گئی ہیں۔ یعنی صرف ہم سے وعدوں کی ادائیگی مطالبہ نہ کرو، بلکہ خود بھی اس عہد و پیمان کو پورا کرنے کی کوشش کرو کہ جو تم نے ہم سے کیا ہے۔ اس کے بعد ایک جملہ ہے وَبَلِّغْنَا مِنَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ أَعْمَالَنَا، دنیا و آخرت میں جو ہماری امیدیں ہیں ان امیدوں تک ہمیں پہنچا دے۔ وَآتِنَا بِهِ فَوْقَ رَغْبَتِنَا، ہماری ضرورت سے زیادہ ہمیں عنایت فرما، یعنی جتنی ہماری ضرورت ہے اس سے کہیں زیادہ ہمیں دے دے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انسان کو جو کچھ دیا جاتا ہے وہ سب کچھ اس کے اپنے لیے نہیں ہے، بلکہ جس ماحول میں اور جس فضا میں وہ زندگی گزار رہا ہے اس کے چاروں طرف ضرورت مند زندگی گزار رہے ہیں۔ خدا نے جو ہر قوم میں، ہر طبقے میں، ہر خاندان میں لوگوں کو نوازا ہے، اس کی وجہ یہی ہے تاکہ ہر خاندان کی پشت پناہی کا انتظام ہو سکے۔ وہ چاہتا تو ڈائریکٹ سب کو دے دیتا، لیکن تمہارا امتحان کیسے ہوتا؟ تم کو دیا ہے تاکہ تم اس کے حکم پر دوسروں کو دے کر کے اپنی آخرت میں زیادہ سے زیادہ اپنے دیے ہوئے مال کو محفوظ کر سکو۔ اور یہ تصور کہ ہم جو کسی کو دے رہے ہیں وہ احسان کر رہے ہیں یا ہماری جیب سے جا رہا ہے، یہ غلط ہے۔ یہ جا نہیں رہا ہے بلکہ ہمارے اکاؤنٹ میں محفوظ ہو رہا ہے۔ جو ہم نے دوسروں کی مدد کی ہے، جو دوسروں کا ہم نے ہاتھ بٹایا ہے اور ان کی مشکل میں ہم کام آئے ہیں، یہ ہم نے ان کو نہیں دیا ہے بلکہ ہم نے اپنے اکاؤنٹ میں، اپنے نام عمل میں اس کو محفوظ کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی لینے والا نہ ہوتا تو یہ مالی عبادت نہ ہوتی، یعنی ہم نے دے کر کے صاحب ضرورت پر احسان نہیں کیا ہے بلکہ صاحب ضرورت نے لے کر کے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، اس لیے کہ اس نے جو لیا ہے وہ ہمارے اکاؤنٹ میں چلا گیا ہے، ہمارے نام عمل میں چلا گیا ہے اور وہ محفوظ ہے۔ خدا کہتا ہے کہ اگر تم ایک نیکی کرو گے تو ہم اسے 10 نیکیوں میں بدل دیں گے۔ تم 1 درہم، 1 روپیہ راہ خدا میں خرچ کرو گے، ہم اسے 10 کے برابر بنا دیں گے۔ تو یہ جو ہماری جیب سے 1 روپیہ جا رہا ہے، اس میں کسی قسم کا چڑچڑا پن نہیں ہونا چاہیے کہ ہم کتنا دیں، جتنا اپنے لیے وہاں کے لیے محفوظ کر سکتے ہو اتنا دو، اس لیے کہ تم کسی اور کو نہیں دے رہے ہو بلکہ اپنے آپ کو دے رہے ہو۔ اور صرف 1 روپیہ نہیں دے رہے ہو بلکہ خدا اس 1 روپے کو جو تم دے رہے ہو 10 روپے بنا کر کے تمہارے نام عمل میں نیکیوں کی صورت میں محفوظ رکھے گا اور قیامت میں تمہارے حوالے کرے گا۔ تو ہم کسی کو دے کر کے اس کے اوپر احسان نہیں کر رہے ہیں بلکہ خود اپنی ذات کے اوپر احسان کر رہے ہیں۔ اگر یہ لینے والا موجود نہ ہوتا تو ہم صدقہ کس کو دیتے، ہم فطرہ کس کو دیتے، ہم یہ خمس و زکوٰۃ کس کو دیتے؟ یہ لے کر کے ہمارے نام عمل میں منتقل کر رہا ہے، یعنی گویا یہ وسیلہ بن رہا ہے یہاں کے پیسے کو ایکسچینج کرنے میں، وہاں کی رقم میں، ورنہ ہمارے پاس اور کوئی ذریعہ نہ ہوتا۔ یا خیر المسئولین و اوسع المعطین، اے وہ ذات کہ جو سوال کا مورد قرار پاتی ہے اور بہترین ذات ہے جس سے مانگا جا سکے۔
اور وسیع ترین عطا کرنے والا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خدا سے بڑا کوئی دینے والا نہیں، اس سے بہتر کوئی دستگیری کرنے والا نہیں۔ دنیا میں مالداروں سے امید وابستہ کرنے والے جاگ جائیں، خدا سے مانگیں، معصومین کا وسیلہ اور توسل اختیار کر کے پروردگار سے مطالبہ کریں۔ وہ چاہے گا تو کسی بھی وسیلے سے پہنچا سکتا ہے، اور اگر اسے نظر انداز کیا تو پھر اپنی چالاکیوں سے، اپنی ہوشیاریوں سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ ہماری سب سے اہم دعا خدا کی بارگاہ میں ماہ مبارک میں وہی ہونا چاہیے جو خدا نے ہمیں سکھایا ہے، یعنی آتش جہنم سے نجات۔ ماہ مبارک تمام ہو رہا ہے، وہ سعادتیں جو ہمیں گھر بیٹھے نصیب ہو گئی تھیں یہ چند دنوں کی مہمان ہیں۔ یہ ساری رونق، یہ سارا سرگرموں اور بارونق بازار، یہ سب کچھ ختم ہونے والا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رحمت کا مہینہ ہم سے جدا ہونے والا ہے، یہ برکتیں ہم سے چھننے والی ہیں۔ لیکن عقل مند ہے وہ افراد کہ جو اس مہینے کے ختم ہونے سے پہلے پہلے اپنی جھولیوں کو، اپنے دامنہائے مراد کو اپنی آرزوؤں سے سجا لیں اور اپنی تمناؤں سے بھر لیں۔ وہاں کوئی کمی نہیں ہے، مانگنے میں کمی ہے۔ ہم تکلف برت رہے ہیں، ہم توجہ سے نہیں مانگ رہے ہیں، ورنہ جب اس نے بغیر مانگے اتنا کچھ دیا ہے تو مانگنے پر کتنا کچھ دے گا۔ وہ رازق تھا، پھر اسی نے اس مہینے میں اپنے دسترخوان پہ دعوت دی اور ہمیں ان نعمتوں سے روبرو کیا جن کو ہم سال بھر تک سوچ نہیں سکتے تھے، یعنی جو ہم اپنے پیسوں سے خرید سکتے ہیں وہ بھی خدا نے فراہم کیا۔ لہذا اب ایسے موقع پر وہ چیز نہ مانگیے کہ جو خدا بغیر مانگے دے رہا ہے، بلکہ وہ چیز مانگیے کہ جو ہماری دنیا اور ہماری آخرت کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ آئیے خدا سے دعا کرتے ہیں، پروردگارا تو نے جو ہمیں دعاؤں کا انداز سکھایا ہے، تو نے ہمیں جو مانگنے کا سلیقہ سکھایا ہے، پروردگارا تیری بارگاہ میں دعا کرنے والوں کی دعاؤں میں صرف ایک دعا اہم دکھائی دیتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ مالک ہمیں آتش جہنم سے نجات دے دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہماری توفیقات میں اضافہ فرما۔ دوسری سب سے اہم دعا اور سب سے بڑی دعا یہ ہے کہ پروردگارا وارث زہرا، ولی برحق، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہماری ساری مصیبتوں کے ان کے ظہور کے ذریعے سے حل فرما دے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ آپ حضرات ایک سورہ فاتحہ جملہ مومنین و مومنات کو ایصال فرمائیں۔